إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. نعرہ صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. غدیر سے متعلق قرآن کریم میں 3 آیات ہیں جو بہت پرومیننٹ ہیں. ادروائز تو غدیر سے جن آیات کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق بنتا ہے وہ 50 کے قریب ہے، لیکن ڈائریکٹ وہ آیات کے جو ہیں ہی غدیر سے متعلق اور نازل ہی اسی سلسلے میں ہوئیں وہ کم از کم 3 ہیں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اور 67 اور 70واں سورہ سورہ معارج، اس کی پہلی 2 آیتیں، ان کا تعلق ہی غدیر سے ہے. ان تینوں میں ایک بات کامن ہے، تینوں کے میسیجز اپنے اپنے اعتبار سے ہیں، اس لیے کہ ایک اعلان ولایت سے پہلے ہے، ایک اعلان ولایت کے بعد ہے، اور ایک آیت اس وقت ہے کہ جب اس اعلان ولایت پر اعتراض کیا گیا. اور فرمائیے گا، میں نے عرض کیا کہ غدیر کے سلسلے میں 3 ڈائریکٹ آیتیں، ایک اعلان ولایت سے پہلے کی پڑھنے لگا ہوں، ایک اعلان ولایت کے بعد کی، ایک جب اس ولایت کے اعلان پر اعتراض ہوا تب. تو تینوں کا اپنا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے، لیکن ایک بات کامن ہے، اس کامن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن ہے، یہ کوانسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ اللہ عز و جل نے ایک ہی بات کو 3 آیتوں میں ریپیٹ کیا ہے. پہلی وہ آیت کہ جو اعلان ولایت سے پہلے ہے وہ سورہ مائدہ میں آیت نمبر 67 ہے. جو اعلان ولایت کے بعد ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے. قرآن کی آیتیں جس طرح سے نازل ہوئی ہیں پھر حضور مکرم نے اس کی ترتیب خود متعین فرمائی ہے. اگر قرآن ترتیب نزول کے اعتبار سے ہوتا تو سورہ الگ کو سب سے پہلا سورہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ سورہ فاتحہ سب سے پہلا سورہ ہے. سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ یہ تو بالکل آخر میں نازل ہونے والے سورہ ہیں، لیکن یہ اس وقت ترتیب تلاوت میں ابتدا میں ہے. اس کی اپنی ایک مصلحت ہے، وجوہات ہیں، علوم قرآن میں اس پہ بحث ہوتی ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت کی ترتیب کی رعایت کیوں نہیں کی گئی ترتیب تلاوت میں. اچھا، یہ ترتیب میں نے عرض کیا کہ بعد میں کسی صحابی نے متعین نہیں کی ہوئی، یہ ترتیب خود رسول اللہ نے متعین فرمائی کہ کس آیت کو کہاں رکھا جائے، اور اس میں کسی مسلمان فرقے کا آپس میں کوئی اختلاف بھی نہیں کہ رسول اللہ نے متعین فرمائی یا نہیں، یونانیمس ہے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ کون سی آیت کہاں رہے گی، کون سا سورہ کس سورے سے پہلے ہوگا اور کس سورے کے بعد ہوگا، یہ حضور مکرم طے کر کے گئے تھے. ہاں، قرآن کی جو پاروں میں تقسیم ہے 30 پارے، یہ بعد میں ہوئے. حضور مکرم کے زمانے میں 30 پاروں کی تقسیم نہیں تھی. یہ 30 پارے اس لیے رکھے گئے کہ ایک مہینے میں قرآن جسے ختم کرنا ہو تو اسے 30 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی رہے. لیکن جو ترتیب ہے وہ حضور مکرم ہی نے خود متعین فرمائی، لہٰذا اس ترتیب میں بھی امر خداوندی موجود ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ 3 آیتیں ہیں غدیر کے بارے میں، تینوں میں ایک بات ریپیٹ ہے، تینوں کے کانٹیکسٹ الگ الگ ہیں، اس لیے کہ ایک ہے اعلان ولایت سے پہلے، ایک ہے ولایت کے اعلان کے بعد، ایک ہے اعتراض جب ہوا اعلان ولایت پر. لیکن تینوں میں ایک بات کامن ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. غور کیجئے گا کہ آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو، اس لیے کہ اگر آپ نے نہ پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام نہ انجام دیا، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تو کافروں کو علی کی ہدایت کیا ہی نہیں کرتا. اگر میں اس کانٹیکسٹ میں ترجمہ کروں کہ جس پس منظر میں آیت نازل ہو رہی ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کیا کرتا.
اس لیے کہ ہدایت وصول کرنے کے لیے پہلے خود صلاحیت ڈیولپ کرنا پڑتی ہے، تب جا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ پہلے نفس پاک ہونا چاہیے، پہلے دل آمادہ ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ کہ جو امیر المومنین کی ولایت کو عمدن اللہ کو چیلنج کرتے ہوئے گویا قبول نہ کریں، انہیں کافر سے تعبیر کیا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ نہیں کہا کہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا، ہاں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ جب من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان ہو گیا تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 اس کا آغاز وہ حرام غذاؤں کے بارے میں کہ اللہ نے مردار کو حرام کیا ہے، خون کھانا حرام ہے۔ یہ بھی حضور مکرم نے درمیان میں امیر المومنین کی ولایت کے ذکر کا جو حصہ ہے وہ رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ نے منصوبے کے تحت امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں آیات کو محفوظ رکھا تاکہ تحریف سے اس وقت بچایا جا سکے۔ اس لیے کہ قرآن آج اس طرح سے نہیں تھا کہ جیسے ہمارے پاس ہے ایک کتاب میں۔ قرآن میں کسی آیت کو تلاش کرنا اس وقت بڑا مشکل کام تھا۔ قرآن درختوں کی چھالوں پہ لکھا ہوا تھا، کھالوں پہ لکھا ہوا تھا، تو ایک حصہ قرآن کا کسی کے گھر ہے، ایک حصہ قرآن کا کسی کے گھر ہے۔ اگر کوئی اس میں سے obsolete ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہے امیر المومنین کی ولایت کی آیت کو، تو اگر ڈائریکٹ سٹارٹ میں یہ ہو تو بہت آسان ہے اسے تلاش کرنا۔ رسول اللہ نے منصوبہ رکھا کہ ایک ایسی آیت کے درمیان میں اسے رکھا جائے کہ جس کی جانب توجہ نہ جائے کہ یہاں بھی غدیر کے سلسلے میں بات ہو سکتی ہے۔ یہ اس وقت کا منصوبہ تھا۔ تحریف سے بچانے کے لیے الگ الگ اہتمام کیے گئے، ان میں سے ایک ہی ہے۔ درمیان میں ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ آج جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے تو کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، اس لیے کہ کافر امید لگائے ہوئے تھے کہ اب ان کا زمانہ آنے والا ہے، یہ دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اس دین کو سنبھالنے والا کوئی ہے نہیں، پھر ہم اسے ہائی جیک کر لیں گے، قبضہ کریں گے۔ یعنی آج کافر اس لیے مایوس ہوئے کہ ایک محمد جیسے کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، نفس رسول کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ تو بہت لازمی سی بات ہے کہ اگر کچھ چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر ہے کہ مردار کھانا حرام ہے، سور کھانا حرام ہے، مثال کے طور پر خون کا پینا حرام ہے، اس سے کافر مایوس نہیں ہونے والا۔ اس سے کافر کو کیا مایوسی ہے؟ یہ تو شریعت میں پہلے سے ہے۔ آج اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ ریسٹورنٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے حلال فوڈ چاہیے، تو اس سے کافر مایوس ہو جاتا ہے، کافر مایوس ہو جاتا ہے۔ مایوسی کی بات وہاں کے کافروں کے لیے اس وقت تھی کہ جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ یہ دین محمد کے بعد ختم نہیں ہونے والا، یہ جاری رہے گا۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، تو ان سے ہرگز خوف نہ کیجیے، وخشون، فقط مجھ سے ڈرتے رہیے۔ کافر مایوس ہوئے، اور پھر وہ آیت کا تسلسل ہے کہ جو آپ سب کی زبان پر ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ بعد میں ہے کہ آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تمام کیا اپنی نعمت کو آپ پر، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں آپ کے لیے راضی ہوا کہ آپ بطور دین اسلام کو اختیار کیجئے۔ جس سے اللہ راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ علی کی ولایت کے بغیر دین تو رضی اللہ بن نہیں سکتا۔ حضور کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کیا خاک رضی اللہ بنے گا علی کی ولایت کے بغیر؟ ہاں تشریح کی یا علی من، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خیریت سے مولانا صاحب اجازت ہے، بہت شکریہ۔ یہ دوسری آیت ہو گئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67، آیت نمبر 3۔ دونوں میں جنہوں نے علی ابن طالب علیہ السلام کی ولایت سے انکار کیا ہے انہیں اللہ نے کافر کہا۔ تیسری آیت جب حضور نے اعلان فرما دیا، جب حضور غدیر سے واپس مدینہ پہنچے نا، تو علی کی دشمنی مدینہ میں بوائلنگ پوائنٹ پہ تھی، آسان نہیں ہے وہاں پر۔ اس خاطر ہے کہ حضور مکرم نے جب اعلان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ یعصمک من الناس۔ دیکھیں خطرے بہت مرتبہ ہوتے ہیں ریاستوں کو، اسٹیٹس کو، لیکن انہیں آفیشلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا یوزولی۔
پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی ان آفیشلی ڈیفالٹ ہو چکا، آفیشلی اسٹیٹ کی جانب سے ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ جب آپ آفیشل ایکسپٹ کر لیجئے اس خطرے کو، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس خطرے کو بڑا سمجھا ہے، بہت پرومیننٹ ہے وہ، اور پھر اس کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے آپ کو۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے آفیشلی اس بات کا اعلان ہے کہ ہاں خطرہ ہے، اللہ آپ کو شر سے محفوظ رکھے گا، آپ اعلان کیجیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ علی بن ابی طالب اسلام کی دشمنی مدینہ میں اپنے پیک پر ہے، اس لیے کہ سیدہ کا ازدواج علی سے ہو گیا، بدر کے فاتح علی ہوئے، احد میں تلوار علی کو ملی، خیبر میں علم علی کو ملا، خندق میں کل ایمان علی قرار پائے، حنین کی فتح علی کے حصے میں آئی، شب ہجرت بسر رسالت پر علی پہلے ہی سو چکے تھے، تو اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب علی کی مولائیت کا بھی اعلان ہو گیا، تو علی بن ابی طالب کی دشمنی اپنے، میں نے کہا، عروج پر ہے۔ اس وقت ایک شخص آیا اور اس نے حارث نے آ کے یہ کہا، بن نعمان فہری، کہ اے رسول آپ نے یہ کہا، اللہ جانے اس نے اے رسول کہہ کے کہا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، مجھے اس سے ایک نتیجہ عکس کرنا ہے۔ آپ نے نماز کا کہا، ہم نے مان لیا، آپ نے روزے کے لیے کہا، ہم نے مان لیا، آپ نے حج کے لیے کہا، ہم نے کر لیا، تو کیا اب آپ اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ حکم تمہاری طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعد از وفات رسول کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام حضور مکرم کے اس اعلان کو جو اتنے بڑے مجمع میں کیا گیا تھا وہ بھول جائیں اور اس پر عمل نہ کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اکا دکا کیسز ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنے بڑے صحابیوں کے مجمع میں اعلان ہو اور اس کے بعد صحابہ اس پر عمل نہ کریں؟ میں کہتا ہوں آپ رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ کے سامنے عمل نہیں کر رہے، سامنے عمل نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے ہی اللہ کی جانب سے۔ حضور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور تو بات ہی نہیں کرتے اپنی طرف سے، جو ہے وہ وحی پروردگار ہے۔ اس نے کہا اگر اچھا اللہ کی جانب سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے متعین کیا ہے، تو ابھی میں جا رہا ہوں۔ باہر نکلا اور زیر آسمان، اب دیکھیں یہ بات ہے اللہ کو چیلنج کرنے کی یہاں پر، اللہ خیر الماکرین۔ تو اس نے کہا اے اللہ اگر تو نے یہ اعلان کیا ہے، کروایا ہے، اور تو نے یہ نازل کیا ہے، تو ابھی اسی وقت مجھ پر عذاب نازل کر۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک ان ایویٹیبل عذاب کا سوال کیا، واقع، یہ ہونا ہی ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک ایسے عذاب کا سوال کیا کہ جو ہونا ہی تھا۔ سنیے گا بہت، للکافرین لیس لہ دافع، جو آج کا موضوع ہے، کافروں کو اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ تو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کافر کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کیوں کافر کہہ رہا ہے؟ للکافرین لیس لہ دافع، کافر وہ نہیں ہے کہ جسے ملا دیواروں پہ کافر لکھ دے، کافر وہ ہے کہ جیسے اللہ قرآن میں کافر لکھ دے۔ کافر کافر کے نعرے لگانے سے کوئی کافر نہیں بنے گا، کافر وہ ہے جیسے اللہ قرآن میں کافر لکھے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں پر یہ عذاب ٹلنے والا نہیں ہے۔ جس کا نام تھا حارث۔ لطف کی بات یہ ہے، خیبر میں مرہب آیا تھا مولا علیہ السلام کے مقابلے میں، اس کا بڑا بھائی بھی تھا حارث، وہ بھی آیا تھا۔ حارث کو بھی علی بن ابی طالب السلام نے مارا تھا، وہاں بھی حارث تھا، یہاں بھی حارث ہے۔ وہ حارث تھا اللہ کا دشمن، یہ حارث ہے علی کا دشمن۔ وہ جو خیبر میں حارث تھا نا، وہ اللہ کا دشمن تھا، اسے علی نے مارا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جو اللہ کا دشمن تھا نا خیبر میں، اسے علی نے مارا تھا، یہ علی کا دشمن ہے، اسے اللہ نے مارا۔
پتھر آسمان سے نازل ہوا، 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ اللہ عز و جل نے ایکچولی ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر تم آ کر میرے رسول کی توہین کرو گے اور اللہ کو چیلنج کرو گے تو یہ حشر ہونے والا ہے. جبکہ اللہ عز و جل نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا ہے کہ ہم عذاب نہیں کریں گے اس امت کو جب تک کہ آپ اس امت کے درمیان ہیں. تو رسول اللہ جب اس امت کے درمیان ہے تو اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا. لیکن اگر رسول اللہ کی توہین کرو گے اور ولایت علی پر اللہ کو چیلنج کرو گے تو اللہ عذاب نازل کرے گا. اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، 2 ٹکڑے ہو گیا. اس لیے کہ اس وقت یہ عذاب نازل نہ ہوتا اگر فرض کر رہے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرض کیا نا کہ اگر 2 خدا ہوتے تو فرض کرنے میں تو کوئی حرج نہیں. تو اگر یہ عذاب نازل نہ ہوتا تو ڈاؤٹ آ جاتا، کیونکہ حضور کو چیلنج کر کے باہر نکلا ہے اور اس کے بعد اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تو نہیں یہ حکم ولایت نازل کیا ہے تو اسی وقت مجھ پر عذاب نازل ہو، اور اگر عذاب نازل نہ ہو حضور مکرم کے سامنے تو یہ ہمیشہ کے لیے ڈاؤٹ رہ جائے. اس لیے اس فتنے کا خاتمہ کرنا اسی وقت ضروری ہے. تو معاملہ اسی وقت ختم کر دیا گیا. للکافرین لیس لہ دافع. مجھے غور فرمائیے گا، میں بات تقریباً اختتام تک لے کے آ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اعلان ولایت سے پہلے کہا کہ اللہ کافروں کی ہدایت نہیں کرے گا. اعلان ولایت کے بعد کہا کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، اور عذاب کے وقت کہا کہ یہ وہ عذاب ہے کہ جو کافروں پر ٹلنے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہاں معاملہ کیا ہے؟ پھر مولانا بہت سے ایسے ہیں کہ جو مولا علی کی ولایت کو تو مانتے نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر حکم ظاہری نہیں بتلا رہا، حکم واقعی قیامت کا بتلا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جس پر حجت تمام ہوئی، میں اس کی بات کر رہا ہوں. جس پر حجت تمام نہیں ہوئی، جس تک ابھی حق نہیں پہنچا، اس کا معاملہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہے. اس پر نہ میں بول سکتا ہوں نہ کوئی اور بول سکتا ہے. لیکن جس پر حجت تمام ہو جائے امیر المومنین کی ولایت کی اور نہ مانے، تو قیامت میں چاہے وہ کسی کلمے کے ساتھ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب حکم کفر ہی میں کرے گا. یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. میں عقیدے کی زبان میں خالی بات نہیں کر رہا، حدیث موجود ہے. بلکہ حدیث تو یہ ہے، اگر میں اس کو آپ کے سامنے آسان کر کے سنا سکوں کہ جہنم فرض کیجئے کہ بھر چکی ہو اور ایک جہنمی کی گنجائش ہے. فرض کیجئے ایک جہنمی گنجائش ہے، ایک اللہ کو نہ ماننے والا، ایک علی سے بغض رکھنے والا. یا علی ان النار لاشد بغضا، جہنم کی آگ زیادہ شدید ہوگی منکر علی پر بنسبت اس کے جو یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے. حدیث ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منکر علی کا جو اہتمام کیا ہے قیامت میں، وہ اس طرح سے رکھا ہے کہ حکم کفر میں رکھا. وہاں پر کوئی مسلمانوں کی آپس میں تقسیم نہیں ہے. جو ہے وہ یا علی والا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بعض وہ بھی ہوں کہ جو اس وقت مولا علیہ السلام کی ولایت کو اس طرح سے قبول نہیں کرے جیسے آپ کر رہے ہیں. ان کی نجات بھی ہے. بعض احادیث میں اس طرح سے ہے کہ ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، جن کے دلوں میں بغض علی نہیں تھا اور جن تک پورا حق نہیں پہنچا تھا. اللہ تعالیٰ عادل ہے، اس نے اہتمام کرنا ہے. تو جو حدیث ہے وہ حدیث ہے. تو ایک بات یہ ہو گئی. اچھا، اب اس ولایت کو جب ہم نے قبول کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ولی اللہ یعنی اتھارٹی آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ جو جملہ ہے نا کہ اب ہم سے زیادہ اختیار علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہے، اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. ہم سے زیادہ اختیار نہیں، فقط علی ہی کا اختیار ہے ہماری ذات پر اور کسی کا نہیں. یہ ہے علی ولی اللہ کہنے کا مطلب. یعنی میرے چہرے پر علی کا اختیار ہے، میری آنکھوں پر علی کا اختیار ہے، میری زبان پر علی کا اختیار ہے، میرے ہاتھوں پر علی کا اختیار ہے، میرے قدموں پر علی کا اختیار ہے، میری زندگی پر علی کا اختیار ہے. میں حتیٰ یہ کہاں کس کا ازدواج ہو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ علی کی ولایت کے تحت ہے یا نہیں ہے. کسی سے دوستی ہے، اس میں مولا علی علیہ السلام راضی ہیں یا نہیں ہے. کسی سے تعلق ہے، اس میں مولا علیہ السلام راضی ہیں یا نہیں ہے. کوئی بزنس ہے، کوئی جاب ہے، کہیں میں جا رہا ہوں، کہیں پر آ رہا ہوں. امیر المومنین نے جو ارشاد فرمایا ایک جملے میں سمیٹ دیا تھا مولا علیہ السلام نے کہ اللہ کا دوست وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے کہ جس کی ناراضگی، جس کی خوشی، جس کا لینا اور دینا سب اللہ کے لیے ہے. یہ 4 فقرے مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. خوشی بھی، ناراضگی بھی، لینا اور دینا، یہ اللہ کے لیے ہو جائے. یہ ہے علی ولی اللہ کا مطلب.
مطلب واضح ہو رہا ہے؟ ایک مل کے اللہم صلی علی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ولایت کا ایک سسٹم رکھا ہے. اللہ ولی، رسول ولی، مولا علی ولی، 14 ولی. غیبت کے زمانے میں فقیہ کو ایک ولایت عطا کی، گھر میں باپ کو ولایت ہوئی، اور اس کے بعد شوہر کی ولایت. جب آپ اس ولایت کے سسٹم کو بریک کرتے ہیں تو شیطان کی ولایت داخل ہوتی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ نے اللہ کی ولایت کے سسٹم کو بریک کیا تو پھر ویکیوم رہتا نہیں ہے، شیطان کی ولایت آئے گی. شیطان کی ولایت بھی ہے کیا مولانا؟ بالکل ہے. شیطان بھی بعض لوگوں کا ولی ہے. شیطان ولی ہے کیا؟ آیت الکرسی کے ساتھ جو ہم 2 آیتیں پڑھتے ہیں اس کی آخری آیت میں نہیں ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. وہ کہ جو نور سے ظلمتوں کی طرف جاتے ہیں ان کا ولی شیطان طاغوت ہے. یہاں پر بڑی اہم بات یہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ظلمتوں سے نور کی طرف آتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ظلمتوں سے انوار کی طرف آتے ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ شیطان ان کا ولی ہے کہ جو انوار سے ظلمتوں کی طرف جاتے ہیں. ظلمت پلورل ہے، نور سنگولر ہے. ظلمتیں بہت زیادہ ہیں، نور ایک ہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. نور ایک ہے. یہی نور مصطفیٰ میں النور مسلوق من اللہ عز وجل. خطبہ غدیر کا ایک فقرہ یاد آ گیا. نور اللہ کی جانب سے مجھ میں تیر رہا ہے. حضور نے فرمایا کیا تعبیر ہے یہ؟ النور مسلوق، جاری و ساری ہے. النور مسلوق من اللہ عز وجل فیہ، میرے وجود میں تیر رہا ہے. ثم من بعد علی بن ابی طالب، میرے بعد یہ نور علی بن ابی طالب میں ہے. یہ بات کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ کی جب وفات ہو جائے تب اس کے بعد علی میں ہے. یہ رتبے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. ہاں، زمانی فرق کی بات نہیں ہو رہی، رتبے کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ حضور ہیں سید المرسلین، علی کے بھی امام ہیں. تو النور مسلوق من اللہ عز وجل فیہ، مجھ میں ہے، اس کے بعد علی میں ہے. ثم من نسلہ الی المہدی، اس کے بعد علی کی نسل میں ہے مہدی تک. 4 مرتبہ مہدی کا ذکر فرمایا حضور مکرم نے خطبہ غدیر میں. حضور مکرم نے 20 جملے امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں ارشاد فرمائے خطبہ غدیر میں. خطبہ غدیر کوئی مختصر خطبہ نہیں تھا. حضور مکرم کی ویسے آپ دیکھیے ان کی احادیث، ان کے فرامین، تو آپ اسے پڑھیے ٹائم کے حساب سے تو 1 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ. حجۃ الوداع بھی کوئی بہت طولانی خطبہ نہیں ہے. غدیر کا خطبہ ہے 3 گھنٹے کا، تپتی ہوئی دھوپ میں، ہاں، شدید ترین دھوپ میں. پھر بھی دھوپ کم تھی، علی کے فضائل زیادہ تھے، اور ایک عجب اہتمام تھا وہاں پر. لیکن اس شدید دھوپ میں غدیر کے دن کرنے والے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے، روزہ تو رکھتے ہی ہیں مومنین. ساری زندگی جو دنیا کی زندگی ہے ہماری نہیں، اس کے برابر ثواب ہے غدیر کے دن روزہ رکھنا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اول دنیا سے خلق کرے اور آخر دنیا تک وہ روزانہ روزہ رکھے، وہ ایک طرف، غدیر کے دن کا روزہ رکھنا ایک طرف. اس لیے آپ غدیر کے دن روزہ رکھیں، غدیر کے دن افطار کروائیے. غدیر کے دن کا ایک اہتمام ہے. میں نے ایک موقع پر شاید گزشتہ سال جشن میں سنا چکا ہوں آپ کو اس بات کو. اس بار اور بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ. غدیر فقط منائیے نہیں، غدیر برپا کیجیے گھر میں. غدیر کو برپا ہونا چاہیے. ویسے سادگی کی تاکید ہے. آئمہ علیہ السلام کی زندگی میں کتنی سادگی ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام بہترین لباس پہنتے تھے، بہترین لباس غدیر کے دن تقسیم کرتے تھے، بہترین اعلیٰ قسم کی خوشبو تقسیم کرتے تھے، بہترین کھانے کھلاتے تھے. غدیر سادگی کا دن نہیں. ہاں، اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن جتنا آپ بہترین اہتمام کر سکتے. یہاں کی سوسائٹی میں جب بچے رہتے ہیں تو چونکہ انوائرمنٹ ایسا ہے اور انہیں کچھ گفٹ بھی مل جاتے ہیں اسکول کی جانب سے، کبھی کبھار پیرنٹس بھی اسی طرح سے اس اوکیزن پر کرسمس وہ یاد رکھتے ہیں. کرسمس بچے کو یاد ہے. مومن کے بچے کو غدیر یاد ہونا چاہیے. غدیر کا وہ انتظار کرے سارا سال کہ غدیر کے دن کچھ خاص الخاص مجھے ملنے والا ہے. یہ اہتمام کریں. غدیر کے دن تحفہ دینا، غدیر کے دن مسکرا دینا، غدیر کے دن کسی کو فقط چونکہ وہ علی بن ابی طالب کی ولایت پر ہے اس نیت سے سلام کرنا، اہتمام ہے. غدیر برپا کرنے کی بات ہے، ہاں، فقط یہ گزر جانے کی بات نہیں ہے. اب ولایت کا نظام اللہ تعالیٰ نے رکھا اس لیے کہ ولایت جب اس اتھارٹی میں انسان رہتا ہے نا تو پھر اپنے اس سرکل میں رہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے.
اس ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب مرد کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے گھر کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، صحیح یا غلط، وہ تو فرعونیت ہے. بعض لوگ ولایت کو فرعونیت سے مکس کر دیتے ہیں. ولایت کا مطلب ہے ایک رسپانسبلٹی، ایک ذمہ داری، کہ آپ نے گھر میں ذمہ دار سربراہ کی حیثیت سے رہنا ہے. آپ کا تعلق بچوں سے، زوجہ سے، گھر کا ماحول، وہ مینلی رسپانسبلٹی آتی ہے پھر مرد کی. اور اگر اس سسٹم کو کوئی باقی رکھ سکے تو یقین فرمائیے گا کہ اگر وہ مومن گھرانہ ہے تو خود بخود مولا علی علیہ السلام کی ولایت بھی جاری و ساری رہے گی ان نسلوں میں، اس لیے کہ اس کے آثار ہیں. تو میں آپ کے سامنے بعض احادیث پڑھنا چاہ رہا تھا اور یہیں سے میں بات کو ختم کر دوں گا کہ مثلاً امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس سے زیادہ راضی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس کا تعلق غدیر سے بھی ہے، خدا اس سے زیادہ راضی ہے کہ جو اپنے عیال کے لیے زیادہ نعمتوں کا اہتمام کرے. بعض لوگ اسٹنجی بھی ہوتے ہیں بہت. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وسعت دی ہے تو بے سروپا خرچ نہ کیجئے، لیکن جتنا ہو سکے گھر میں وسعت یعنی نعمتوں کا اہتمام کیجئے جس سے آسانی ہو جائے. لیکن ایک ہوتا ہے حکمت کے ساتھ خرچہ، وہ ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح سے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے کہ آپ کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے تو آپ بھی ہاتھ آگے کھلا رکھیے، کوشش کیجئے. لیکن دوسری طرف سے امام باقر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ایک زوجہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس شوہر کی رضایت سے بڑھ کر، یعنی کہ شوہر اس سے راضی ہو، شفاعت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اللہ اکبر، کتنا بڑا جملہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب سے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو طرفہ رسپانسبلٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. میں بس حدیثوں کو پڑھتا جاؤں گا. صادق آل محمد نے فرمایا کہ گھر کو ٹھیک چلانے کے لیے مرد کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي طَبْعِهِ ذَلِكَ، اگرچہ کہ اس کے مزاج میں 3 چیزیں نہ بھی ہوں تب بھی خیال رکھے. یہ امام نے فرمایا کہ تمہارے مزاج میں نہیں بھی ہے تب بھی اسے لے کر آؤ. ایک معاشرت جمیلہ، خوش رفتاری. دوسرا ساعتن بتقدیر، بہت اچھا لفظ ہے یہ، اندازے کے ساتھ وسعت خرچ. اور تیسرا اس خاتون کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے غیرت. یہ اللہ عز و جل نے اس کو محبوب رکھا ہے. یعنی آپ کے دل میں ایک اہتمام ہونا چاہیے کہ زوجہ حجاب کریں، بیٹی حجاب کرے، بیٹا نظر نیچی رکھے، آپ کو نظر نیچی رکھیں. یہ دو طرف سے اس طرح سے معاملہ ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورت کا جو بہترین جہاد ہے وہ بہترین شوہرداری ہے. یعنی ایک مجاہد کے جو راہ خدا میں جائے اور مہینوں جہاد کرے اور پتہ نہیں کتنے زخموں کو اپنے بدن پر کھائے اور شاید ہو سکتا ہے اس دوران مات دیا جائے، وہ برابر ہے اس خاتون کے کہ جو گھر میں رہ کر شوہرداری کر لے. یہ ڈیوٹیز ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی ہے. امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا. چونکہ بعض لوگوں کا مزاج ہی ہمیشہ شکایت ہوتا ہے. تو آپ سنیے گا کہ امام نے فرمایا کہ دنیا کو اللہ نے امتحان کی جگہ قرار دیا، آخرت کو جزا کی جگہ رکھا ہے. اس لیے کئی مرتبہ آپ نے صبر کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. پھر فرمایا امام نے کہ دنیا کے امتحان کو آخرت کی جزا کا وسیلہ رکھا ہے، آخرت کی جزا کو دنیا کے امتحان کا عوض رکھا ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپنسیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہترین ساتھی وہ ہے جو تمہارے گناہ بھول جائے، تمہارے احسانات کو یاد رکھے. امیر المومنین کی ولایت کاش اس طرح سے گھر کے اندر تک یوں نافذ ہو سکے، ہم اس پہ عامل ہو سکے. بات واضح ہو گئی؟ آپ کی توجہات چاہتا ہوں اس ایک فقرے پر. اب جو دن آ رہا ہے نا غدیر کا، حضور نے اللہ کا ہر حکم پہنچایا ہے لیکن مجمع جمع کر کے نہیں پہنچایا. نماز کا حکم نازل ہوا، جو جو مسلمان ملتا گیا حضور نماز کے بارے میں بتلاتے گئے. زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا، جو جو مسلمان ملتا گیا حضور بتلاتے گئے. مجمع جمع کر کے فقط علی کی ولایت کو پہنچایا ہے. اور اگر آپ اس بات کو جس طرح سے میں پہنچانا چاہ رہا ہوں وصول کر سکیں، صدر اسلام کے سارے مجموعوں کا تعلق ہی علی بن ابی طالب سے ہے. کوئی مجمع علی کے بغیر ہے ہی نہیں. یو علی، ہر مجمع کا تعلق. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہر مجمع کا تعلق. ایک روایت میں نے خود کتاب میں نہیں دیکھی لیکن میں نے بزرگ عالم دین حضرت علامہ طالب جوہری صاحب اللہ مقامہ ان سے سنی تھی روایت کہ
ہجرت سے پہلے بھی حضور مکرم نے جو اس وقت کے مسلمان تھے انہیں جمع کیا تھا، تو اس وقت کا مجمع ہو گیا نا یہ کہ ایکم یبیت علی فراشی، کون ہے تم میں سے کہ جو میرے بستر پر سوئے گا. ہاں، انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ عربی میں اس روایت کو پڑھا تھا کہ کون ہے تم میں سے جو میرے بستر پر سوئے گا رات میں. علی نے کہا نا یا رسول اللہ. جب بدر کا موقع آیا تو اس وقت دشمنوں نے پانی کے کنویں پر قبضہ کر لیا تھا اور کوئی مسلمانوں میں سے تیار نہیں تھا کہ وہ حضور مکرم کے لیے پانی لا سکے. ایکم یسقین الماء، تم میں سے کون ہے جو میرے لیے پانی کا اہتمام کرے. انا یا رسول اللہ. ایک مجمع تو اور آپ کو سب سے پہلا سنا دوں. جب حضور نے مجمع جمع کر کے ابو طالب کے گھر میں یہ پوچھا کہ ایکم یوازرونی، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار ہوگا، تو وہی اٹھا کہ جو خندق میں اٹھا تھا. خندق میں کہا من لہذا الکلب، کون ہے کہ جو اس کتے کو خاموش کروائے. انا یا رسول اللہ، میں. تو صدر اسلام کے سارے مجمعوں کا تعلق ہی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہے. ہر مجمع میں علی ہے. حضور مکرم نے غدیر میں مجمع جمع کیا اور مجمع جمع کر کے اس اعلان ولایت کو سنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے. مجمع میں بیٹھ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. تو جو مجلس علی بن ابی طالب کا منکر ہے وہ سنت رسول کا بھی منکر ہے، سنت صحابہ کا بھی منکر ہے. ایک میرا ہی کہا ہوا فقرہ ہے اور وہ اس وقت بعض جگہوں پہ تھوڑا سا وائرل بھی ہے. 2-3 فقرے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ غدیر کا جو مجمع تھا تو محفل ہے بانی محفل لا الہ الا اللہ، خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ، عنوان محفل ہے علی ولی اللہ. اس فقرے کو ایک منزل پر اور آگے بڑھا رہا ہوں کہ بانی محفل ہے لا الہ الا اللہ، خطیب محفل ہے محمد رسول اللہ، عنوان محفل ہے علی ولی اللہ. تمام جو شرکا ہیں وہ ہیں سب رضی اللہ. یہ جو سارے رضی اللہ ہیں وہاں پر، یہ اس وقت رضی اللہ بنیں گے کہ جب وہ اس ولایت کے اعلان کو مان لیں کہ جس سے دین بھی رضی اللہ بنے گا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں اس بات پر راضی ہوا کہ آپ کے دین کو اسلام کہا جائے. بات کو میں نے سمیٹ دیا کہ مولانا یہ کیوں زیادہ سخت بات نہیں ہو گئی کہ جو فقط اس کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن میں 3 جگہوں پر کہہ رہا ہے کہ کافر. کیا مطلب ہے؟ کیا شیطان سے زیادہ بڑی سخت بات ہے یہ؟ شیطان کو پرابلم ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ پر، اسے کیا پرابلم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ذکر کیا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، کیا یہ قصے کہانیوں کے لیے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ 1400 سال پہلے کا آپ ذکر کیوں کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آدم علیہ السلام کا واقعہ 6000 سال پرانا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے؟ ہوا بھی آسمانوں پر، زمین پر تو ہوا بھی نہیں. کیا تعلق ہے ہمارا آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کوئی بات سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو شیطان لا الہ الا اللہ مان رہا ہے لیکن چونکہ خلیفۃ اللہ کو نہیں مان رہا اس لیے فقط وہ کافر نہیں ہے. شیطان کافر کہاں ہے؟ شیطان تو ملعون ہے، لعنتی ہے، رجیم ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تجھ پر میری پرسنل لعنت ہے. لعنتی یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا متکلم کے ساتھ ہے میری مخصوص لعنت وہ تجھ پر ہے. کیوں؟ آدم صفی اللہ نہیں مان رہا، آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لعنتی ہے، قرآن کا لفظ ہے یہ، لعنتی الی یوم الدین. جو آدم صفی اللہ کو نہ مانے اللہ اسے لعنتی کہتا ہے. مجھے نہیں معلوم جو علی ولی اللہ کو نہ مانے، عمدن نہ مانے، حجت تمام ہونے کے بعد بھی نہ مانے، اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت میں کس زمرے میں رکھے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے وہاں پر. اس خاطر ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ قصے کہانیاں اسٹوریز کے لیے نہیں سنائی ہوئی، حجت کے لیے، ہدایت کے لیے سنائی ہوئی. بات ختم کر دی میں نے چونکہ ایصال ثواب کی مجلس بھی ہے، لہٰذا میں چند فقرے اسی تسلسل میں کہہ دوں مصائب کے کہ امام حسین قربان غدیر ہیں کہ غدیر کے اعلان کو نہ ماننے کا نتیجہ کربلا ہے. بغضاً لابیک تو وہاں بھی کہہ رہے تھے کہ حسین تیرے باپ کی دشمنی میں تجھے مار رہے ہیں. یعنی اتنا اوپنلی وہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین ہمیں تم سے مسئلہ نہیں ہے کوئی، تمہارے باپ سے بغض ہے ہمیں اس لیے مار رہے ہیں. اس لیے کہ امام حسین نے کہا کہ کیا میں نے کسی حلال کو حرام کیا ہے؟ کیا کسی حرام کو حلال کیا ہے؟ کیا سنت خدا میں کوئی تبدیلی کی ہے؟ کیا کتاب بے خدا میں کوئی تحریف کی ہے؟ کہا نہیں حسین بغضاً لابی، تمہارے باپ کی دشمنی میں. یہ کچھ تو نہیں کیا لیکن تمہارے باپ سے ہمیں دشمنی ہے. علی بن ابی طالب سے دشمنی
میں کہتا ہوں کتنے مظلوم ہیں ہم، اور آپ کیا مظلوم ہوں گے. علی بن ابی طالب علیہ السلام اتنے مظلوم ہیں کہ وہ کہ جنہیں اعلان غدیر پہ جو سامنے موجود تھے، زید بن ارقم جیسے، مولا علی علیہ السلام ان سے بعد میں کہتے تھے کہ کیا تم نے بلا دیا اس اعلان کو، یاد نہیں ہے تمہیں کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا غدیر کے میدان میں؟ تو سامنے پلٹ کے کہتے تھے کہ علی مجھے بہت کم کم یاد ہے، مجھے یاد نہیں رہتا صحیح. یعنی علی بن ابی طالب السلام کے سامنے جھٹلاتے تھے اس اعلان کو اس طرح سے. بعد میں تو خیر وہ اندھا ہو گیا، اور بعد میں وہ اس خاطر اندھا ہو گیا کہ چونکہ اس نے اس طرح سے مولا علیہ السلام کو جھٹلایا تھا تو خود لوگوں کے سامنے اب ذکر کرتا پھرتا تھا کہ دیکھو علی کے فضائل. اس لیے زید بن ارقم سے بہت زیادہ احادیث ہیں مولا علیہ السلام کے فضائل پر. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ذکر کرتا پھرتا تھا کہ ہاں مجھے یاد ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا، مجھے یاد ہے علی کے بارے میں یہ کہا تھا. وہ زید بن ارقم ہے کہ جب ابن زیاد نے چھڑی ماری امام حسین علیہ السلام کے لبھائے مبارک پر تو اس وقت وہ وہاں موجود تھا، اور اسے بتلایا گیا کہ امام حسین کے لبوں پر چھڑی ماری جا رہی ہے. تو اس وقت اس نے سیکھ کر یہ کہا تھا کہ ابن زیاد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے جن لبوں پر تو چھڑی مار رہا ہے. تو امام حسین علیہ السلام قربان غدیر ہیں. موقع تو ظاہر ہے کہ اب غدیر کے آستانے پر ہمیں تو مصائب کا زیادہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کو پڑھ لینے دیں کہ جس میں امام حسین کے الگ مصائب ہیں، سر امام حسین کے الگ مصائب ہیں. امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر، اللہ اکبر، وہ پامال ہوا، اس پر گھوڑے دوڑائے گئے، اس پر تیر مارے گئے. امام حسین علیہ السلام کا جسم اطہر، اس کے اعضاء کو کاٹ لیا گیا. امام حسین علیہ السلام کے سر اطہر کے الگ مصائب ہیں. آپ کو معلوم ہے امام حسین کا سر قلم ہوا تھا، اور بعد میں جب 11 محرم کو عمر سعد نے یہ کہا تھا کہ سارے اور شہیدوں کے، شہید کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، سر کاٹ کر لے آؤ، بنی ہاشم کے بالخصوص سر کاٹ کر لے آؤ. کتاب کا اگر میں فقرہ پڑھوں تو آپ کے دل پہ بڑی تکلیف گزرے گی، لیکن ہے کتاب کا لفظ کہ یزیدی بھوکے کتوں کی طرح وہ بنی ہاشم کے لاشوں پر ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر کاٹتا گیا. کچھ دیر بعد عمر سعد کے خیمے کے سامنے سروں کا ایک انبار لگ گیا تھا، اور اس کے بعد مصائب ہی کی کتاب کا لفظ ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ ان سروں کو تراش خراش کر سیدھا کرو. تو آپ تصور فرمائیے گا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، شہزادی ام رباب سلام اللہ علیہا، اور حسین کی 4 سال کی دختر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا وہیں جلے ہوئے خیموں میں اسی ریت پر دشت کربلا میں موجود ہیں، اور ان کے سامنے چند قدموں کے فاصلے سے سروں کو کاٹ کاٹ کر سیدھا کیا جا رہا تھا. ہائے 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 پھر یہ سر نو کے نیزہ پر بلند کر دیے گئے، اور یہ سر کوفہ تک اور پھر اس کے بعد شام تک لے جائے گئے. لیکن ایک سر ایسا ہے کہ جو الروایت علی حدت الراوی، امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حسین کا سر بھی ہے، اکبر کا سر ہے، قاسم کا سر ہے، لیکن عباس کا سر نظر نہیں آتا تھا نو کے نیزہ پر. تو مولا وجہ کیا ہے کہ عباس کا سر نو کے نیزہ پر نظر نہیں آتا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا نا تو بار بار زمین کربلا پر گر جاتا تھا، بار بار گر جاتا تھا. تو شقی نے اس سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا تھا، اور جب وہ گھوڑا دوڑتا ہوا کوفہ تک پہنچا تو گردن جھکا کر دوڑتا تھا. تو کتنی ہی مرتبہ عباس کا سر راہ کوفہ اور شام میں ٹکراتا رہا، اور سر لہو لہان ہوتا رہا بالفضل عباس علیہ السلام کا. تو اس نے سوال بدل کر پوچھا کہ مولا پھر عباس کا سر کیوں نو کے نیزہ پر بلند نہیں ہوتا تھا، بار بار زمین پر کیوں گر جاتا تھا؟ تو امام نے بڑے دکھ کے ساتھ بھرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جس بھائی نے اپنی بہنوں کو بے چادر کبھی گھر میں بھی نہ دیکھا ہو، وہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں زینب کا کھلا سر کیسے دیکھتا؟ لہذا عباس کا سر نو کے نیزہ سے بار بار زمین پر گر جاتا تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے میرے غیرت مند مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، وہ امتحان کے جو آپ نو کے نیزہ سے دینا بڑا سخت تھا، وہ میرے بیمار امام سید الساجدین نے کبھی کوفہ کے بازاروں میں اور شام کے درباروں میں اور شام کی اللہ جانے کتنی گلیوں میں سید سجاد یہ امتحان دیتے رہے کہ زینب کا سر کھلا تھا. اللہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.